ہماری تو خواہش یہ تھی کہ جیسے ہی حکومت بنی تھی تو سب سے پہلا کام تو یہی کیا جاتا کہ ایک احتساب کا بل جس کا وعدہ دونوں جماعتوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں میثاق جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں کیا ہوا تھا، اس کے مطابق ہم ایک بل پاس کر لیتے تاکہ یہ جو شکایات اتنی پیدا ہو گئی ہیں اور روز حکومت پر بدعنوانی کے الزام لگتے ہیں، تو اگر احتساب کا بل اور قانون موجود ہوتا تو حکومت کے لیے بھی آسانی تھی کہ وہ کہہ سکتی تھی کہ قانون موجود ہے اور ہم اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ کیوں ٹال مٹول سے کام لیا گیا، یہ بھی پھر لوگوں کے اس پہ شک آ جاتے ہیں۔ بل جو ہے ہم اس کی شکل جو ہے ابھی ہم نے دیکھی نہیں کہ کیا ہے، کیونکہ جو بل پہلے انہوں نے پیش کیا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اس پہ تو ہماری جماعت کے بہت سے اعتراضات تھے، کیونکہ اس بل کی موجودگی میں احتساب کے نام پر انتقام کیا جا سکتا تھا، احتساب سے اپنے من پسند لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ایک منصفانہ اور شفاف احتساب کا بل تھا۔ پھر اس میں بہت سی تبدیلیاں ہماری جماعت نے کرائیں۔ اب اس کی حتمی شکل کیا ہے، جب وہ سامنے آئے گا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بل کی منظوری جو اگر ممکن ہوگی تو یہ فیصلہ جو ہے یہ کچھ دیر بعد سامنے آئے گا۔ بل پیش ہونے پہ ہی ہم اس بات کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے جو انہوں نے ایک مسودہ ہمیں دکھایا اس میں اس قسم کی بھی ایک بات تھی کہ 3 سال کے بعد کسی پر مقدمہ نہیں چل سکے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آج میں بدعنوانی کر لوں اور 4 سال 5 سال میری حکومت کے ہیں، تو پھر میرے زمانہ حکومت میں ہی تو وہ وقت پورا ہو گیا نا جی، ایکسپائر کر گیا، تو پھر تو کسی پر مقدمہ چل ہی نہیں سکے گا۔ تو اگر اس قسم کی شرطیں اس میں بل میں موجود ہوں جس میں اپنی کھال کو بچانا مقصود ہو تو پھر یقیناً ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن اگر وہ ایک منصفانہ بل ہے تو ہم جلد از جلد اس کو پاس کرانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، جیسے نواز شریف صاحب نے بات کی کہ میثاق پاکستان جس میں 25 سال کا ایجنڈا طے ہوگا، اور بعض لوگوں کے نزدیک بظاہر جو متنازع پہلو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ فوج کو بھی مشاورت میں شامل کیا جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ میثاق جمہوریت کی نفی نہیں ہے؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب نے ایک خیال پیش کیا ہے، انہوں نے یہ بالکل ابھی تک واضح نہیں کیا کہ میثاق جمہوریت کیا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میثاق پاکستان ہوگا کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میثاق پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو واویلا ہوتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کے جو وہ اس قسم کے نوٹیفیکیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیا جائے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مارشل لا نہیں لگنے دیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلیوں کو نہیں توڑوں گا، تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت انہیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے ملک میں آئین توڑے نہیں جاتے رہے، اور کیا فوج کی طرف سے حکومت پر قبضے ہمارے ملک میں نہیں ہوتے رہے؟ تو ہم کیسے اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں؟ تو جن لوگوں کو آپ روکنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں کوئی کمٹمنٹ ان سے نہیں لینی چاہیے کہ آپ اس کام کو نہیں کریں گے اور آپ ملک میں آئین کی پاسداری کریں گے۔ دیکھیے، اگر آئین پر عمل ہو سکتا ہوتا تو آئین کی کلاس 6 ہے، اس کلاس 6 کی خلاف ورزی جنرل مشرف نے کی، اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور گارڈ آف آنر لے کے اس ملک سے باہر گئے ہیں، تو اس آئین پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ کس نے روکا اس آئین پر عمل کرنے سے؟ اس کا مطلب ہے کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ان تمام قوتوں کو جو پاکستان میں حیثیت رکھتی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کرتی چلی آئی ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں ایک معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر وہ کام کریں گے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ صحیح۔ اچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ایک مرتبہ پھر جو ہے گزشتہ دنوں فوجی سربراہ جنرل پرویز اشفاق کیانی سے ملے ہیں۔ پہلی ملاقات کی طرح اس ملاقات کو چھپایا نہیں گیا، لیکن یہ بتایا نہیں گیا کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہے، کیا حکومت کی کارکردگی اور تبدیلی پر بات کی گئی؟
دیکھیے یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ بھی ملتے ہیں، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی ملتے ہیں، اور پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں ایک جنگ ہے جس میں فوج کا اپنا ایک کردار ہے، اور صوبے بھی اس جنگ کے متاثرین میں سے ہیں، اور صوبے بھی اس جنگ میں شامل ہیں۔ تو ایک تو ملاقات اسی تناظر میں ہوتی ہے، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ میثاق پاکستان کے لیے ایک دلیل بھی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کا امکان ہے، تو کیا صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو؟ چودھری نثار صاحب نے جو کہا اور جو میں نے سنا وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ تبدیلی کے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اسمبلی توڑ دوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، تو اس کے جواب میں چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ایک تیسرا راستہ بھی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ آئین کے مطابق ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن بھی آئین کے مطابق ہے، ان ہاؤس تبدیلی بھی آئین کے مطابق ہے، اور ان میں سے کسی تمام سیاسی قوتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی سا بھی راستہ اختیار کر سکتی ہیں۔ بالکل، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اب تبدیلی آئے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ رہی ہے؟ دیکھیے تبدیلی تو خود صدر پاکستان بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اور ان کے حلقوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں بھی آتی رہتی ہیں کہ وہ وزراء میں تبدیلی کر رہے ہیں، کوئی کابینہ میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور تبدیلی تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی اپنے حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم تبدیلی کو کسی ایک محدود معنی سے نہیں دیکھیں، تبدیلی میں نہیں تبدیلی چاہتا، ہم سب تبدیلی چاہتے ہیں، ہر وقت تبدیلی چاہتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں لوگ تبدیلی اپنے حالات میں چاہتے ہیں۔ تو جن ملکوں کے ہمارے جیسے حالات ہوں جہاں پہ 20 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے، اور کبھی پانی نہیں مل رہا، اور کبھی پیٹرول نہیں مل رہا، اور چیزوں کی قیمتیں روز بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور روزگار نہیں ہے، تو وہاں پہ تبدیلی کی خواہش زیادہ رہتی ہے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس تبدیلی کو لائے۔ لیکن جب حکومتیں تبدیلی کے اس عمل کو مکمل کرنے میں ناکام رہتی ہیں کہ لوگوں کے حالات میں تبدیلی آنی شروع ہو، تو پھر حکومتوں کی تبدیلی کا مطالبہ بن جاتا ہے۔ وہ میری اور چودھری نثار صاحب کے کہنے پہ نہیں بنتا، وہ صحیح۔ لوگوں کا مطالبہ بن جاتا اچھا، ہے۔ مختلف لیگی دھڑے جو ہیں وہ آج کل ضم ہو رہے ہیں، تو آپ کی جماعت کے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیے یہ دھڑے کئی دفعہ ضم ہوتے ہم نے دیکھے، اور کئی دفعہ ٹوٹتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے۔ 12 اکتوبر کو یہ سارے ہماری مسلم لیگ کا حصہ تھے، اور 12 اکتوبر کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی، بلکہ پھر ایک گروپ بنا تھا، اس کو چاند گروپ کہتے تھے، اور وہ چاند گروپ میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے۔ انہوں نے چاند گروپ کے نشان پہ، چاند کے نشان پر سب لوگوں نے الیکشن لڑا تھا۔ پھر ان کے چندہ ماموں جو ہیں وہ تو ملک سے بھاگ گئے، اب یہ بیچارے کسی نئے چندہ ماموں کی تلاش میں ہیں۔